اسلام کے عروج میں حکمت نبی کی ہے، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، محبوب ہم کو اس لیے سنت نبی کی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ جب یہ مومن لگانے لگے ہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا وسیم صاحب صدیقی ندوی دامت برکاتہم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضرت والا اپنے تاثرات سے نوازیں اور ہمت افزا کلمات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آپ حضرات بہت دیر سے تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے اور عابدہ روضۃ الاطفال کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو اور ان کی جد و جہد کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ کے اس علاقے میں، اس محلے میں عابدہ روضۃ الاطفال جب سے قائم ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر ایک دینی جوش، دینی جذبہ اور اسلامی فکر اور اسلامی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس سال عابدہ روضۃ الاطفال کے تحت 2 بچوں کو حافظ قرآن اور 30 بچوں کو ناظر قرآن سے سرفراز کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات اور اس کے لیے جو سرفرازیاں اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ آپ بارہا سنتے رہے ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر ابو صحبان صاحب روح القدس کے ذریعے سے بھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کو تاج پہنائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس سے پورا میدان روشن ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو شخص جو ہے وہ حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا، اور قیامت کے دن ان کو بخشوائے گا۔ اور حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مرتبہ اور ایسا مقام، بلند مقام عطا کیا ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ جس طرح ایک گھر ویران ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اگر کسی کے سینے کے اندر اور کسی کے دل کے اندر قرآن نہ ہو اور قرآن کی کوئی چیز اسے یاد نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت اسے محفوظ نہ ہو یا قرآن مجید کو وہ پڑھا ہوا نہ ہو تو وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ تو یہ روضۃ الاطفال، عابدہ روضۃ الاطفال کی برکت ہے کہ آج ہمارے محلے کے اندر حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں، ناظر قرآن تیار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو زاہد عباسی صاحب ہیں وہ تربیت کی طرف بڑی دھیان دے رہے ہیں۔ یعنی تعلیم تو دینا آسان ہے لیکن تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے، اور ہمارے یہ زاہد عباسی صاحب جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر خصوصی دھیان دیتے ہیں، چنانچہ ان کو نماز کا پابند بھی بناتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے ایسی نظمیں اور ایسی نعتیں اور ایسے اشعار یاد کراتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک عزم پیدا ہو، ایک انقلاب پیدا ہو اور ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو۔ بچپن کے اندر بنیادی تعلیم دین کی دینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک جو ہے مقولہ ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ اگر بچے کے سادی تختی پر اس کی ذہن پر کوئی بات بچپن میں بٹھا دی جاتی ہے تو وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ پھر کبھی مٹتی نہیں، کبھی بھولتی نہیں۔ تو لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہ بنیادی طور پر دینی تعلیم دلائیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے کم سے کم 5ویں تک تعلیم، 6 تک تعلیم جو ہے وہ دینی حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور اسلامی تعلیمات کی تعلیم حاصل کریں، اسلامی احکام کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، کلمے کے معنی سمجھیں، اور جو ہے ان کے اندر دینی جو ہے جذبہ پیدا ہو، دینی فکر پیدا ہو، دینی معلومات ان کو حاصل ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی لائن میں لے جائیں، خواہ وہ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں یا بڑے سے بڑا کوئی آفیسر بنائیں، کچھ بھی بنائیں یا جو ہے کسی طرح کی بھی تعلیم دیں، لیکن بنیادی طور پر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، تاکہ جو ہے وہ اس لیے کہ اگر وہ ابتدا کے اندر اور بچپن میں دینی تعلیم حاصل کر لیں گے تو بڑے ہونے تک کبھی بھی وہ چیز ان کا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، مسخ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنے ہم نونہالوں کی اس بات کی فکر کریں کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا مذہب درست ہو، ان کی بنیادی تعلیم درست ہو، ان کی بنیادوں کے اندر عقیدے کی پختگی ہو، عقیدے کی مضبوطی ہو۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ آپ کا مضبوط ہے اور پختہ ہے اور بچپن کے اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی حقانیت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ماں باپ کی محبت کو اور تمام اسلامی احکام کو اگر آپ کے دلوں کے اندر مضبوطی سے بٹھا دیا گیا ہے، آپ کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، تو پھر بڑے ہونے پر کوئی شخص بھی آپ کے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا، آپ کے عقیدے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، آپ کے عقیدے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لیکن اگر بنیادی طور پر آپ کو دینی تعلیم نہیں دی گئی اور بچپن کے اندر آپ کو عقیدے کی باتیں نہیں پڑھائی گئیں تو آپ کے بارے میں یہ بہت خطرہ ہے کہ بڑے ہو کر آپ کا عقیدہ صحیح سلامت باقی رہے یا نہ رہے، آپ اسلام پر باقی رہیں یا نہ رہیں، آپ جو ہے ایمان آپ کے دلوں کے اندر پختہ رہے یا نہ رہے۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی
تعلیم سے آراستہ کریں اور بنیادی طور پر ان کو دینی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچوں کا بڑے ہو کر کوئی شخص ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ان کے ایمان کا کوئی سودا نہ کر سکے، ان کے عقیدے کو کوئی بدل نہ سکے۔ اور آج کے پرفتن دور میں جو ماحول ہے اور جو فتنوں کا اور پرآشوب دور ہے، اس میں بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دیا جائے اور آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا جائے اور آپ خدا نخواستہ مرتد ہو جائیں اور دین اسلام سے پھر جائیں۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس طرح کے مکاتب ہر جگہ قائم ہوں، گلی میں قائم ہوں، اور اسی طریقے سے ہر محلے میں قائم ہوں، ہر مسجد میں قائم ہوں، تاکہ آپ کا دین ایمان و عقیدہ درست رہے۔ آپ اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ اے بیٹا تم عقیدے پر صحیح سالم رہو اور مضبوطی سے جمے رہو، اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے اس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان درست رہے، عقیدہ درست رہے، ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کا کوئی شخص سودا نہ کر سکے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مکاتب جو ہے وہ اس کی جڑ ہیں، یہ اس کی بنیاد ہیں۔ ان بنیادوں کو جتنا ہم مضبوط کریں گے اتنا ہی ہمارے بچے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے اور اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں اور ان کو حافظ قرآن بنائیں اور ان کو بنیادی طور پر دینی تعلیم دیں۔ اس لیے یہ ایمان و عقیدہ جو اگر ہمارا درست ہوگا تو ہماری آخرت درست ہوگی اور ہمیں آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اگر ہمارا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آخرت بنے، اس کی آخرت سنورے۔ دنیا ہر شخص کو حاصل ہے، ایک کافر کو بھی حاصل ہے اور ایک مومن کو بھی حاصل ہے، لیکن ہم ایک مسلمان کے حیثیت سے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہماری آخرت درست ہو، ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ لہذا ہم مبارکباد دیتے ہیں عباسی صاحب کو اور تمام ان کے رفقا کو اور ساتھیوں کو اور تمام حفاظ کرام کو اور طلبہ کو اور تمام جو ہے لڑکیوں کو، بچیوں کو جو اس مدرسے میں پڑھ رہی ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اچھی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اس کو اور زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ اور ہمارے زاہد عباسی صاحب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ حضرات پوری طرح سے ان کا تعاون دیں اور ساتھ دیں، اور تاکہ وہ آپ کے ساتھ لے کر کے وہ اور زیادہ اس مدرسے کو مضبوط کریں اور یہاں کی اور زیادہ بچیاں زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور ان کے ایمان و عقیدہ مضبوط ہو۔ ایمان و عقیدے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے اس دور میں، اس فتنے کے دور میں اور ان حالات کے اندر، اور اس کی صرف ایک واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر بچپن میں جب وہ 4-5 سال کا ہو تو مدارس میں داخل کریں، دینی مدرسے میں داخل کریں، روضۃ الاطفال میں داخل کریں، تاکہ ہمارے بچے دین ایمان کے لحاظ سے پختہ اور مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کتنی بھی ترقی کریں اور دنیا کے میدان میں کسی بھی میدان میں جائیں، یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ ان کے ایمان و عقیدے کی ضمانت ہے اور اس سے انشاءاللہ ان کے ایمان و یقین کو کوئی شخص بدل نہیں پائے گا اور کبھی ان کے ایمان و یقین کا کوئی شخص سودا نہیں کر پائے گا، کبھی ان سے اس بات کا خطرہ نہیں رہے گا کہ وہ مرتد ہو جائیں گے یا اسلام سے پھر جائیں گے یا دنیاوی لالچ پا کر کے یا دنیاوی منصب یا دنیاوی وزارتیں پا کر کے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ ایسی کبھی امید نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ ان مکاتب کو مضبوط کیجئے، ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجئے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے بنیادی طور پر، اور اس کے بعد پھر اپنے کسی بھی لائن میں اپنے لڑکے کو بھیجئے۔ اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اسلام کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا کہ کوئی شخص انجینئر نہ بنے، کوئی شخص ڈاکٹر نہ بنے،
بنے، کوئی شخص تاجر نہ بنے، وہ سب بنے، لیکن سب اسلام کے سائے میں رہ کر کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اگر بنیادی ان کی تعلیم دینی ہوگی تو ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا، ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوگا، ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ان کے اندر انسانیت نوازی کا جذبہ ہوگا۔ لیکن اگر ان کی تعلیم بنیادی طور پر دینی تعلیم نہیں ہے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، وہ لٹیرے ہوں گے، اور وہ تمہارے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے وہ کسی میدان میں بھی جائیں گے تو وہاں جھوٹ بولیں گے، مکاری کریں گے، فریب دیں گے۔ لیکن اگر ان کی تعلیم بنیادی طور پر ان کو دینی اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر چلیں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہوں گی جو اسلام کی خوبیاں ہیں، جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم امانت داری کے ساتھ کام کریں، ہم انسانیت نوازی کے ساتھ کام کریں، ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں، دوسروں کے ہمدرد بنیں، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بنیادی طور پر بچپن میں آپ آراستہ کریں گے، اور بڑے ہو کر کے پھر آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ عالم بنائیں یا انجینئر بنائیں یا ڈاکٹر بنائیں، لیکن بنیادی طور پر آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ آپ کے ایمان و عقیدہ محفوظ رہے اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور آخرت آپ کی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو اور آپ کو اور سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔